السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاص اکرم اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ فیملی ویزا آف اسپین کا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو سمجھ لیں 3 حصوں پہ مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ جب ہم نے اسپین میں پیپرز جو ہے نا وہ اپلائی کرنے ہیں، جو یہاں کی جو منسٹریو یا ایکسترانجیریا کہہ لیں جس میں جمع کروانے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے پیپرز جمع کروانے ہیں۔ دوسرے حصے میں جب یہاں سے پاس ہو جائیں گے تو پاکستان سے کون کون سے ڈاکومنٹس ہم نے منگوانے ہیں یہاں پہ ٹرانسلیشن کے لیے، اور تیسرے میں ہم نے جب ویزا اپلائی کرنا ہے تو وہ وہاں اسپین ایمبیسی میں جو پیپرز ہیں وہ سبمٹ کروانے کا پروسیس کیا ہے۔ اس معاملے پہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس میں کچھ ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں، تو اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دی ہے، اور اس وجہ سے آج یہ ویڈیو جو ہے دوبارہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو اردو لکھی آ رہی ہے اسکرین پہ، اس سے آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لکھنے میں یا سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا جو ہمارا پہلا پروسیس ہے جس کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسپین میں پیپر جمع کروانے کے لیے آپ کے پاس جو بندہ یہاں اپلائی کرے گا، اسپین میں جو رہ رہا ہے جس نے فیملی اپلائی کرنی ہے، اس نے یہاں سے کون کون سے پیپرز جو ہے نا وہ اکٹھے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا مکمل پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اس کی چاہیے ہوگی، اور اس کے آئی ڈی کارڈ کی جو ریزیڈنس جو کارڈ ہوگا اس کی، مطلب پاسپورٹ اور ریزیڈنسی کارڈ جب آپ نے جمع کروانے جانا ہے ایکسترانجیریا میں تو وہ فوٹو کاپی ساتھ لے کے جانی ہے ان دونوں چیزوں کی۔ اوبویسلی اوریجنل بھی آپ کے پاس ہی ہوں گے۔ جو آپ کا انفارمے دی ویویندا جس کو کہتے ہیں، رہائش کا انفارمے، کہ جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو اپلائی کر رہے ہیں، اس حساب سے آپ کا وہ ایونتامنتو سے یا سرویسیو سوسیالس سے جو آپ کا انفارمے دی ویویندا بنتا ہے وہ لے کے جانا ہے۔ کام کا کنٹریکٹ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور 6 ماہ کی کمائی۔ 6 ماہ کی نومینس میں نے نہیں لکھی یہاں پہ، کمائی اس لیے لکھا ہے کیونکہ آپ کی انکم ہونی چاہیے، بے شک وہ آپ کی نومینس سے ہو، بے شک آپ کی وہ کچھ مہینے جو آپ کی پارو بنتی ہو وہ آپ نے لی ہو، اب آپ کام کر رہے ہو تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ کی ہو، اگر آپ فیملی کے 2 بندے ایک مکان میں رہ رہے ہیں تو دونوں کی آپ جو ہے نا وہ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹا اور باپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، اور بیٹا اپنی فیملی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے باپ کی جو انکم ہے وہ بھی ساتھ ملا سکتا ہے۔ اس کے بعد یا باپ اپنے بیٹے کی جو ہے نا وہ انکم ساتھ ملا کے جو باقی فیملی پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے جدھر بھی ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ رینتا لاسٹ ایئر کا جو گزرا سال ہوگا اس کا جو ڈکلاراسیون دے لا رینتا وہ بھی ساتھ لگانی ہوتی ہے، اور اپنا ہیلتھ کارڈ مطلب ڈاکٹری کارڈ جو اسپین میں آپ کا ہوتا ہے وہ، یہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے اپنی لگانی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکم کتنی ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ صرف ایک بندے کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی نومینا کم سے کم منسوال ہونی چاہیے 806 یورو، اور اس کے بعد 268 یورو ہر ایک بندے کے ساتھ ہم ایڈ کرتے جائیں گے۔ اگر 2 کو آپ نے بلانا ہے اپنی وائف کو اور ایک بیٹے کو مثال کے طور پہ، تو آپ کی نومینا ہونی چاہیے 1074، 3 بندے ہیں تو 1342، یا 4 بندے ہیں تو 1610۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا یہ انکم ہونی چاہیے جب آپ اپنی فیملی جو ہے نا وہ اسپین میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں سے آپ نے اپنے ملک سے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لانے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 3 ہی ہوتے ہیں۔ اگر تو صرف آپ وائف کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا وائف کا مکمل پاسپورٹ کی فوٹو کاپی سب کو چاہیے ہوگی، نکاح نامہ کمپیوٹرائز چاہیے ہوگا، اور برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اگر آپ کے بچے ہیں ساتھ تو آپ کا مطلب بچوں کے پاسپورٹ، مکمل پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور ان کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں نکاح نامہ اور برتھ سرٹیفکیٹ، یہ آپ کو پاکستان میں فارن آفس سے اٹیسٹ کروانے پڑیں گے، اور اس کے بعد یہاں اسپین میں پاکستان ایمبیسی یا کونسولیٹ سے اور اسپینش فارن آفس سے اٹیسٹ کروانے ہیں۔ اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے ان کی آفیشیل ترادکتور سے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ کروانی ہے۔ اٹیسٹ کروانے کے بعد، ٹرانسلیشن کروانے کے بعد آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس سیتا لے کے ایکسترانجیریا میں جمع کروا دینے ہیں۔ یہ اور جو پچھلے 5 ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتایا ہیں جو کہ آپ نے اسپین سے ساتھ لگانے ہیں، جن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، ریزیڈنس کارڈ کی فوٹو کاپی، کنٹراٹو دے ٹراباجو، نومیناس، رینتا اور ہیلتھ کارڈ انفارمے دی ویویندا کے ساتھ۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ لے کے ایکسترانجیریا جائیں گے، وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔
سیتا لے کے آپ جائیں گے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس رکھ لیں گے، اور تقریباً 2 ماہ میکسیمم لگ رہے ہیں آج کل، 2 سے 3 ماہ کا جو ہے نا وہ یہ میکسیمم پیریڈ ہوتا ہے، اور بہت دفعہ 1 سے 2 ماہ کے درمیان بھی یہ آپ کا سلیکٹ لیٹر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ کا جب یہ ساری آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی تو یہاں سے آپ کا سلیکٹ لیٹر آپ کو مل جائے گا۔ ایک دفعہ یہاں آپ جمع کروا دیتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں، تو پھر آپ نے اپنے ملک میں دوسرے جو باقی پیپرز ہیں جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی تیاری شروع کر دینی ہے، تاکہ یہاں سے سلیکٹ لیٹر ملنے تک وہ پیپرز بھی آپ یہاں سے ٹرانسلیٹ کروا لیں۔ تو یہ وہ پیپرز ہیں جو ہم نے یہاں جمع کروا دیے ہیں، ان کے علاوہ ہم نے اپنے ملک سے یہاں لانے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے بیوی کا پولیس سرٹیفکیٹ۔ بیوی کا میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ خامند ہی یہاں سے اپنی فیملی کو اپلائی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر بیوی ہے تو اس جگہ پہ آپ نے خامند کا پولیس سرٹیفکیٹ پاکستان کا، جس کو انتیسیڈنٹس پینالس بھی کہتے ہیں۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اردو والا جو نکاح نامہ ہوگا اس کو آپ نے انگلش کروا کے وہ بے فارم، جس میں سارے بچوں کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ، اور ہر فرد کی ڈاکٹری جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ نے جو ہے نا تیار کروانا ہے۔ تو یہاں پیپر جمع کروانے کے بعد پاکستان سے جو پیپرز ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ سارے پیپرز آپ نے فارن آفس سے ٹیسٹ کروانے ہیں، اور فارن آفس سے ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے یہاں بھیج دینے ہیں آفیشیل ٹرانسلیشن کے لیے۔ یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ آپ فیکس کر کے بھیج سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں، تاکہ یہاں سے جو ہے نا ترادکتور خورادوں سے ان کی ٹرانسلیشن ہو جائے۔ اصل یہاں پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، بالکل کسی کام کے لیے بھی، صرف یہاں ٹرانسلیشن۔ یہاں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں 1-2 کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ جو آفیشیل ٹرانسلیٹرز نہیں تھے اور انہوں نے مطلب دغا کیا یا جو بھی کیا، جس وجہ سے پیپرز لوگوں کے ریجیکٹ ہو گئے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ 5 پیپرز اپنے بنوائیں، اور بنوا کے ای میل کے ذریعے یا فیکس کر کے یہاں وہ بھیجیں، تاکہ یہاں سے ترادکتور خورادوں سے ان کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ ہو سکے۔ جتنی دیر میں یہ پیپرز تیار ہوں گے اور یہاں ان کی ٹرانسلیشن ہوگی، اتنی دیر میں ہمارا جو سلیکٹ لیٹر ہے جو ہم نے ایکسٹرا خیریہ میں پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں ان کا بھی آ جائے گا، اور ان کی بھی ٹرانسلیشن ہو جائے گی۔ تو اب ہم نے پیپرز اپنے سارے پاکستان بھیجنے ہیں۔ تو وہاں کیا پروسیس ہے؟ وہاں پہ ہم نے جو ایک تو پیپر ہم نے پاکستان سے منگوائے ہیں 2 حصوں میں، وہ سارے پیپرز تو اوبویسلی پاکستان جانے ہی جانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا پیپرز پاکستان بھیجنے ہیں؟ جو آپ کا سلیکٹ لیٹر ہوگا وہ ریسگواردو جو ہوگی، جب ہم ایکسٹرا خیریہ میں اپلائی کرتے ہیں تو جس کے اوپر سارا بایو ڈیٹا لکھتے ہیں، وہ ریسگواردو بھی آپ نے یاد سے جو ہے نا بھیجنی ہے، بہت دفعہ یہ ہمیں بھول جاتی ہے۔ اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے، اپنا ریزیڈنس کارڈ، اس کی فوٹو کاپی آپ نے ساتھ بھیجنی ہے۔ اپنا ترخیتہ سنیتاریہ مطلب ڈاکٹری کارڈ اپنا ساتھ بھیجنا ہے، اور اپنے پاسپورٹ کی مکمل فوٹو کاپیز پاکستان بھیجنی ہے۔ ان سارے ڈاکومنٹس میں سے یہ جو پہلا ہے سلیکٹ لیٹر، اپنا آئی ڈی کارڈ، ترخیتہ سنیتاریہ اور پاسپورٹ کے پہلے صفحے کی جو کاپی ہوتی ہے جس میں آپ کا نام پتہ لکھا ہوتا ہے، یہ چاروں چیزیں آپ نے نوتاریوں سے ان کے اوپر اپنی سٹیمپ لگوانی ہے۔ کون کون سے؟ سلیکٹ لیٹر کے اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، پاسپورٹ کی پہلے صفحے کی فوٹو کاپی لے کے جانی ہے، اور ترخیتہ سنیتاریہ۔ یہ چاروں ڈاکومنٹس آپ نے نوتاریوں کے پاس لے کے جانے ہیں، اور اس سے اس کی جو ہے نا وہ سٹیمپ لگانی ہے۔ تو یہ سٹیمپ لگوانے کے بعد اور پاسپورٹ کی مکمل فوٹو کاپیز کے ساتھ یہ 5 چیزیں آپ نے پاکستان بھیجنی ہیں۔ اور باقی جو پاکستان سے پیپر آئے ہوئے تھے یہاں سے، جن کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے اور جو ہم نے ایکسٹرا خیریہ میں جمع کروائے ہوئے تھے، وہ سارے پیپرز ہم نے پاکستان بھیج دینے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا پروسیس ہوگا؟ وہاں پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ ٹی سی ایچ سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ ٹی سی ایچ سے اپوائنٹمنٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو پاکستان بندہ ہے، جو مایور دہداد ہے، آپ کی وائف کہہ لیں یا آپ کا کوئی بچہ ہے، تو اس کے نام آئی ڈی کارڈ سے آپ نے ان کو ای میل کرنی ہے، نام لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور کہنا ہے کہ مجھے اسپین کی ایمبیسی میں اٹیسٹیشن کے لیے یا لیگلائزیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے، کہ میرے اسپین سے پیپرز پاس ہو گئے ہیں، اب میں نے وہاں جمع کروانے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیگلائزیشن کے لیے مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے۔ تو وہ آپ کو تقریباً 1 ہفتے بعد کی جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس اپوائنٹمنٹ میں آپ نے جا کے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے ڈاکومنٹس جو کہ
ہم نے پاکستان سے بنوائے ہوئے ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اسپینش میں، تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہم نے اس اپوائنٹمنٹ پہ لے کے جانے ہیں تاکہ پہلے وہ اس کی لیگلائزیشن کریں۔ 1 ہفتہ 15 دنوں کے بعد وہ آپ کو کال کریں گے کہ آپ کے پیپرز جو ہے نا وہ لیگالیزار ہو کے آ گئے ہیں TCS آفس، اب آپ آ جائیں باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ تاکہ آپ اپنا جو ہے نا وہ ویزا اپلائی کر سکیں یا اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا سکیں۔ تو جو پیپرز ہم نے لیگلائزیشن کے لیے لے کے جانے ہیں وہ یہ ہیں جو پہلے سے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، جو ہم نے پاکستان سے بنوائے تھے۔ بیوی کا یا خاوند کا برتھ سرٹیفکیٹ جو پاکستان میں ہے، چاہے بیوی ہے چاہے خاوند ہے، سارے جتنے بھی ممبرز سے فیملی ہیں ان سب کا برتھ سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ کمپیوٹرائز اور نکاح نامہ جو کہ ہم نے اردو سے انگلش کروایا ہوا تھا وہ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC، بے فارم اور ہر فرد کا ڈاکٹری سرٹیفکیٹ، یہ سارے ہم نے پہلے لیگلائزیشن کے لیے بھیجنے ہیں۔ اور جب وہ ہمیں کال کریں گے تو وہاں پہ ہم نے پھر باقی جو ڈاکومنٹس ہیں جو اسپین کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جانے ہیں۔ تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ ہیں جو ہم نے لیگلائزار کروائے تھے جن کو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور یہ وہ ہیں جو ہم نے ابھی تک ان کو نہیں دیے ہوئے، یہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ جو اسپین کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ہیں، یہ اب ہم لے کے TCS جائیں گے۔ TCS میں ہم یہ سارے ڈاکومنٹس ان کو دیں گے اور اس کے علاوہ ہم ہر بندے کی جو ہے نا وہ فوٹوز ہم نے ساتھ لے کے جانی ہے جن کا بیک گراؤنڈ سفید ہوگا، اور ویزا فیس جو کہ تقریباً 12 سے 15 ہزار جو ہے نا وہ لے رہے ہیں آج کل، تو ہر بندے کے لحاظ سے ویزا فیس بھی آپ ساتھ لے کے جائیے گا، فوٹوز جن کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہوگا وہ، اور خاوند کا اور بیوی کا وہ ٹیلی فون نمبر آپ سے مانگیں گے اور ان کا ای میل ایڈریس بھی۔ تو یہ چیزیں بھی آپ اگر تیار کر کے لے جائیں، مطلب پیپر پہ لکھ کے لے جائیں تو آپ کو وہاں سے کالز وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں لینے کے بعد وہ آپ کا جو سارے پیپرز ہیں وہ آپ کے رکھ لیں گے، اگر سارے کمپلیٹ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی فائل اسپین ایمبیسی میں بھیج دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ انکوائری والا سسٹم ختم ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کال پہ ہی جو ہے نا وہ انکوائری کرتے ہیں، تو اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر وہ انکوائری بھیجتے ہیں۔ 1-2 کیسز کا مجھے پتہ چلا ہے جن میں رخصتی نہیں ہوئی تھی، مطلب ان کے پاس پکچرز وغیرہ بھی نہیں تھیں، تو یہ انہوں نے مطلب وائف سے بات کی، اس سے پوچھا کہ رخصتی ہوئی ہے تو اس نے کہا نہیں، خاوند نے کہا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہمیں جو ہے نا وہ فوٹوز بھیجیں، تو بعد میں ان کو جو ہے نا فوٹوز وغیرہ بھیجنی ہوتی ہیں، تو یہ تھوڑا سا معاملہ جو تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی بات ہو پہلے کلیئر کر لیں کہ ہم نے یہ بتانا ہے ان کو کہ رخصتی ہو چکی ہے، اور اگر ہو سکے تو فوٹوز بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ، اگر آپ کی اس طرح کی کوئی رسم ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے ٹیلی فون پہ نکاح کیا ہے تو پھر بھی فوٹوز وغیرہ جو ہے نا اپنی ضرور بنا لیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا انکوائری کا سسٹم ہوگا، تقریباً اس میں 5 سے 6 مہینے بعد یہ جو ہے پروسیس یہ انکوائری کا ٹیلی فون کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ ویزے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا پروسیس، مکمل پروسیس یہاں اسپین میں پیپرز جمع کروانے سے پاکستان میں اسپینش ایمبیسی میں جمع کروانے تک، اور اس کے بعد وہ آپ کو ویزے کے لیے جب کال کریں گے تو وہ آج کل ان کا کوئی مطلب پکی ٹائمنگ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا جلدی لگ رہا ہے، کچھ لوگوں کا دیر سے لگ رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر اتنی اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیجیے گا، اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔